راتوں کو اٹھ کے اللہ سے رو کے مانگو. دودھ پیتی بچی سے لے کر نوکری کرنے والے بچے تک اس کو اپنی نگاہوں میں لا کر خدا کی رحمت کے آگے اپنا دامن پھیلاؤ کہ الہ العالمین جوانی میری گزر گئی، بڑھاپا میرا آ گیا، الہ العالمین اس عمر میں تھانے کچہری کے اولاد کی وجہ سے چکر نہ لگوانا، عدالتوں کے اندر فائلیں اٹھا کر صبح سے لے کر شام تک تلا گنگ پنڈی کے اندر مجھے نہ پھرانا. اللہ عزت والی زندگی دی ہے، ساری زندگی مجھے لوگ سلام علیکم کہتے رہے. الہ العالمین میرے بچوں کی وجہ سے میرے اوپر انگلی نہ اٹھوانا. ورنہ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس وقت نکاح میرے عزیزوں مسجدوں کے اندر کم ہو رہے اور کورٹ میری زیادہ ہو رہی ہے. لگے پڑے ماشاءاللہ. پہلے اولاد ماں باپ کی پسند میں مرا کرتی تھی، اب ماں باپ اولاد کی پسند کے اوپر مر رہے ہیں. اللہ اکبر. پہلے بیٹے سے پوچھا جاتا تھا فلاں جگہ تیری شادی کر دے، شرما کے نیچے منہ کرتا تھا، کہتا مجھے کچھ نہیں پتا. اور آج بیٹی کہتی امی خبردار، اگر رشتہ کرنا تو پہلے میرے سے پوچھ لینا ورنہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. بیچو جا کے چاول، جاؤ کھیتوں کے اندر جاؤ حکے پیو، تیتر لڑاؤ، جاؤ بیل لڑاؤ اور کتے چھوڑ کے خرگوشوں کو پکڑواؤ. تمہیں کیا ضرورت ہے تمہاری اولاد کی؟ پرورش اولاد کی گھر کے اندر ہوئی، تربیت اولاد کی مدرسے کے اندر ہوئی، سکولوں کے اندر ہوئی، اور کمائی کے لیے بچہ باہر چلا گیا. ہائے ڈالر پاؤنڈ کھانا تو دور کی بات ہے، بیٹے کا کندھا بھی باپ کے جنازے کو نصیب نہ ہوا. ویڈیو کال کر کے دکھائی جا رہی ہے، وہ وہاں بیٹھا رو رہا ہے، باپ قبر کی طرف جا رہا ہے، 50,000 بیچ کے کہہ رہے ابا جان کے لیے قرآن خوانی کروا دو، احسال ثواب کا پیغام. رب اکبر کی قسم 50,000 نہ بیچتا، پورے نوشہرے والے کو نہ بلاتا. اللہ اکبر. وہیں بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر خدا کو رو کے دکھاتا. مالک کائنات کو تیری تلاوت پسند آتی، تیرے آنکھ کے آنسو پسند آتا. دنیا کہتی قبر میں چلا گیا، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا. یہاں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں بیٹھے ہوتے ہیں، ابا کو مرے 12 گھنٹے ہو گئے، اماں کو اللہ نہ کرے 15 گھنٹے ہو گئے. 4 بیٹے جن کے پاس گاڑیوں کی چابیوں کے چھلے انگلیوں میں گھوم رہے ہیں، وہ بیٹے جن کے وائلٹ پرس کے اندر ہر بینک کا ATM میں اللہ اکبر جیب میں کڑک نوٹ 5,000 کے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی سر یوں کر کے سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا. لوگ پوچھ رہے ہیں پترا کفن دا کی کرنا ہے، کہندا مامے کو پوچھ لو، تائے کو پوچھ لو، چاچے کو پوچھ لو. کتنی بدنصیب کی بات ہے، 4 بیٹے مل کر باپ کو کفن کا کپڑا ہی نہ دے سکے. نظام چل رہا ہے، چلیں. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جو شمع میں نے اپنے گھر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جس کی روشنی کو جلایا تھا، مجھے کیا پتا تھا اسی شمع اس چراغ نے میرے گھر کو جلا کے رکھ دیا ہے. بیٹے کی مٹھاس کو سنے کتنا عرصہ ہو گیا، بیٹی کی نگاہیں جھکی دیکھے کتنا عرصہ ہو گیا. یوں کر کے باپ کو دیکھتی ہے جیسے سب سے بڑا دشمن یہی ہے. او جب بیٹی یوں کر کے دیکھنے لگے اپنے دامن کو بچاؤ، ورنہ یہی بیٹی ویڑے میں کھڑی ہو کر ماں باپ کے سامنے بہن بھائیوں کے سامنے اتنا ذلیل کرے گی اور کہے گی ابا تیرا تو بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے، مجھے تو میرے ماموں کے پیسے نے دانے کی وراثت سے جو زمین ملی تھی پالا. ابا جان تو تتروں کا باپ تھا، ہمارا باپ نہیں. ابا جان تو ہمارے سے بات نہ کر، تیری بات بنتی ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب ماں کے سامنے سگی بیٹی ہاتھ اٹھا کر تانے دینے لگ جائے، اللہ اکبر، اور تائے چاچے کے سامنے دادے نانے کے سامنے ننگے سر ہو جائے تو پھر کون سی قیامت کا انتظار کر رہے ہو میرے محترم دوستو بزرگوں. اس وقت ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لینا چھوڑ دو، اس وقت دکانداری اور پیسے کے مزے لینا چھوڑ دو. رب اکبر کی قسم ہے نتیجہ تمہارے سامنے ان قریب آ جائے گا. اس نتیجہ خز ہونے سے پہلے سجدے میں گر کے خدا کو اتنا رو کے دکھاؤ کہ تمہارے میرے رونے پر اللہ کو ہمارے پہ رحم آ جائے. وگرنہ میرے دوستو بزرگوں ہر آنے والا دن آپ کو مجھے قبر کی طرف ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے. بابو جی ایمانداری سے بتاؤ آپ نے اپنے لیے کیا کیا، میرے سے پوچھو میں نے اپنے لیے کیا کیا. جاؤ میرے محترم دوستو بزرگوں. ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا، اللہ والے نے پوچھا یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ شیخ عبداللہ ناصر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تھے. یہ اللہ والے یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا پاکستان کا بڑا کامیاب خطیب ہے. ہنس کے کہنے لگے میاں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی جگہ جگہ پروگرام کے لیے جاتا ہوں، جگہ جگہ بیان کے لیے جاتا ہوں. مسکرا کے فرمان لگے یہ کس کے لیے؟ میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے.
میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، حرم شریف میں دوسری منزل میں بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا سب کچھ دنیا کے لیے کرتے ہو، سب کے لیے کرتے ہو، بتاؤ اپنے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا حضرت جی کیا؟ تو نے مرنا نہیں؟ میں نے کہا مرنا ہے۔ بتا روزانہ نفلوں کا کتنا ہے تمام ہے؟ تہجد پڑھے تجھے کتنے دن ہو گئے؟ اللہ اللہ کتنی مرتبہ کرتا ہے؟ کلمہ طیبہ کی کتنی تسبیح پڑھتا ہے؟ استغفار کتنی کرتا ہے؟ میں نے کہا حضرت جی غفلت ہو گئی، معاف فرما دو۔ کمیاں جلدی جا، دنیا کی فکر کے ساتھ اپنی بھی فکر کر، یہ نہ ہو تیرے بیان سے دنیا جنت میں چلی جائے، اللہ اکبر، اور اپنے لیے ناکامی لے کے تو جہنم کے اندر چلا جائے۔ ہماری مثال تو ناراض نہ ہونا علماء اکرام۔ اللہ کی قسم میں آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا، گستاخی ہو جائے معاف فرماؤ۔ علماء اکرام، فیکٹری میں کام کرنے والے کی اپنی وردی ہے، فوج میں بھرتی ہونے والے کی اپنی وردی ہے، اسمبلی ہال کے اندر نوکری کرنے والے کی اپنی وردی ہے۔ علماء کرام آپ کی بھی وردی ہونی چاہیے، ناراض نہ ہونا۔ آپ سروں پر امامہ کیوں نہیں باندھتے؟ آپ اتنا بڑا رومال کندھے پر تو رکھتے ہو، کیا امامہ نبیوں کی سنت نہیں اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی مبارک سنت ہے؟ کیا فرشتوں کے سروں پہ امامہ نہیں ہوتا؟ علماء کرام بدر کے میدان میں جب جبرائیل علیہ السلام میدان میں آئے تھے 500 صحابہ کا لشکر لے کر، 500 فرشتوں کا لشکر لے کر، تو کیا دیکھنے والوں نے یوں نہیں دیکھا تھا یا رسول اللہ کچھ آسمان سے لوگ اترے ان کے سر پہ امامہ بندھا ہوا تھا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ اپنے لباس کے اندر آ جاؤ، آپ نماز پڑھا کر تلاوت سے لوگوں کو اللہ اکبر اتنا مسحور کر رہے ہو، تلاوت سے آپ اتنا مزے دے رہے ہو، اللہ کرے کردار اور لباس بھی آپ کا پھر قرض کرتا ہوں معاف کرنا ایسا ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم اس گلیوں کے اندر چلو، دنیا کے مولوی ابراہیم نہیں جا رہا، آپ کے چہرے کو دیکھ کے دنیا یہ کہ عبد الحنان نہیں جا رہا، بلکہ اس مسجد کے مولوی صاحب کو دیکھ کے گئے۔ اللہ اکبر، چہرہ دیکھے، اللہ اکبر، مخلوق کو چہرہ دیکھنے پر خدا یاد آ جائے، آپ کے میرے کردار کو دیکھنے پر لوگوں کو آمنہ کا لال یاد آ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے آپ جب یوں کر کے گزرے تو دنیا دیکھ کے کہہ دے کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، دنیا والوں سے آپ کا میرا تعلق ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائی۔ دین پور شریف کے اندر میاں مسعود صاحب دین پوری رحمت اللہ، میاں مسعود صاحب دامت وفیوزم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ علماء کرام جو خدمت عالیہ میں جا کے مصافحہ فرماتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہو میاں کیا کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں ترمذی شریف پڑھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے بخاری شریف پڑھاتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں اللہ والو بتا کیا تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا تہجد کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ فرمایا اگر تو تہجد گزار نہیں تو یہ نبی کی حدیث پڑھانے کی اجازت بھی کوئی نہیں۔ معاف کرنا علماء کرام، جب ہمارا ہی لباس سنت کے خلاف ہو جائے گا، ہماری بالوں کی کٹنگ سنت کے خلاف ہو جائے گی۔ امام تو سربراہ ہوتا ہے، امام تو میرے عزیزوں مولوی تو قوم کا امام ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اللہ نے آپ کا مقام لوگوں کی صف میں نہیں، لوگوں سے میرے عزیزوں 4 فٹ آگے مصلی کے اوپر کیا۔ یہ وہی مصلی ہے اللہ اکبر جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے، اسی مصلی پر میرے عزیزوں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوا کرتے تھے، حضرت عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مصلی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ہمارا جو اس وقت معذرت کے ساتھ اللہ کے واسطے، ہمارا جو اس وقت جب میں اپنی ذات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، آپ تو بہت اونچے، ہمارا لباس جو اس وقت ہے خدا کی قسم مصلی کے معیار کے قابل کوئی نہیں ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائی علماء کرام، میں اللہ کی قسم اپنی پگڑی سے آپ کی جوتیاں صاف کروں، میں کسی بارے میں نہیں لے کے آ رہا، لیکن پگڑی مزہ اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں سر کے اوپر؟ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاف کرنا معاف۔ 2 بجنے میں 1 منٹ رہ گئے، نمازی سارے پیچھے تاک کے دیکھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب کو تو دوسری تیسری صف میں آدھا گھنٹے پہلے آ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب کبھی رو کے دکھاتے، کبھی تسبیح پڑھ کے دکھاتے، کبھی قرآن کریم پڑھ کے جھولتے۔ تیرے میرے دل میں خیال آتا اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے، اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے۔ کیا پتہ میرے محترم دوستو بزرگوں، تیری میری صحبت کو، تیرے میرے کردار کو دیکھ کر ایک بندہ بھی اس کردار کو اپنا لیتا، پورے گاؤں کے لیے، پورے علاقے کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جاتا۔ علماء کرام اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے تشخص کو پہچانیے۔ آپ مسجد کے امام
इमाम हो, आप हदीस पढ़ाने वाले हो, अल्लाह का इतना बड़ा कुरान आपके सीने में मौजूद है। ये वही कुरान है जिसके बारे में फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। लेकिन आप हजरात से भी गिला तो नहीं, लेकिन मेरा गिला बनता है। मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इन लोगों की तुम कदर क्यों नहीं करते? इन्हें क्यों तुम 15-20 हजार के ऊपर तोलते हो? रब अकबर की कसम है, तुम्हें क्या पता जब ये रात को सोते हैं फरिश्ते इनके नीचे पर बिछा देते हैं। मेरे अजीजों, इनका सोना आबिद की इबादत के बराबर है। एक बंदा सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहे और आलिम सारी रात सोता रहे। आलिम का सारी रात सोना और आबिद का सारी रात इबादत करना आलिम के सोने का मुकाबला भी नहीं कर सकता है। ये बहुत ऊंचे लोग हैं भाई, और इनका शान पता है क्या है? कयामत का दिन होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर पे दुनिया जावेगी। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब खोरों के अंदर जामे कौसर अपने उम्मतियों को पिलाएंगे। कुछ लोगों को आता देखेंगे जो आपके सामने बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को आता देखेंगे। अल्लाह का नबी अपना प्याला छोड़ देगा। जब ऐसे लोग उलमा करीब आएंगे, सारी दुनिया को तो जन्नतियों को अब खोरों में बर्तन में हौज़े कौसर पिलाया जाएगा। इन उलमा इकराम को देखेंगे, अल्लाह का नबी प्याला छोड़ेंगे, अपने चुल्लों में अपने हाथों से भर भर कर अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। ये बहुत ऊंचे लोग हैं भाई। यहाँ तो लाइट चली जाए, मौलवी साहब वाला फ्यूज हो गया, मौलवी साहब पखे दा पर डंडा हो गया, मौलवी साहब बाथरूम में लोटा कोई नहीं, मौलवी साहब मोटर चला दो, हगे तू मुद्दे तू पेशाब तू करे और मोटर मौलवी साहब चलाता फिरे। इनको इनके वक़ार में रखो, इनको इनकी शान में रखो। रब अकबर की कसम है, इनके किरदार पे जो चलेगा उसे भी दुनिया आखिरत की में इजाज़ मिलेगा। और जो इनके चेहरे को देखेगा, मुझे हदीस मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन एक बड़े अल्लाह वाले की ज़ुबान से सुनी, फरमाया जब जुमे का दिन आता है, जब जुमे का दिन आए, अपनी मस्जिद के मौलवी साहब के आगे आ जाया करो और अपने मौलवी साहब को आंखें उठा उठा के घूर से नहीं बल्कि रश्क काबिल रश्क होकर अपने मौलवी साहब को यूं करके देखा करो। उलमा इकराम ने फरमाया जब जुमे के दिन अपने मौलवी साहब के करीब बैठकर अपने मौलवी साहब का चेहरा देखेगा, कयामत के दिन इसकी बरकत से अल्लाह उतने करीब से अपना दीदार कराएगा। कहां की लड़ी कहां जा रही है? ये आलिम कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, कुछ पढ़े ना, बेशक उसका रिश्तेदार ना हो, अगर रब को पसंद आ गए, अल्लाह इसके चलने की वजह से अल्लाह कब्र में पढ़ने वालों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। आलिम तो बहुत दूर की बात है। ये बच्चा कोई अम्मा का सिपारा पढ़ रहा, कोई बच्चा मेरा अज़ीज़ व क़द समी अल्लाह पढ़ रहा, कोई तबारक अल्लज़ी पढ़ रहा, कोई हामीम इलैहि रद पढ़ रहा, कोई फमन अज़लम पढ़ रहा, वमन यक़नुत पढ़ रहा, मैं उतलुमा पढ़ रहा, अम्मन खलक पढ़ रहा, पता नहीं कौन कौन से सिपारों पे पढ़ रहे। आपको पता है जब यूँ टांगे पसार कर, हाथ फैलाकर, यूँ करके मुंह खोल के, रज़ाई इधर, पजामा इधर, बिस्तर गद्दा इधर, आप सफ़ों पे मुद्दा लेटा हुआ है, अल्लाह जल्ला शानु को बड़ा ही प्यारा लगता है, अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है। फरमाया जाओ जाओ मेरे बंदों से कह दो, इनकी हालत को देखकर अगर बस्ती वालों से रब नाराज हो जाए, इनकी शख्सियत को देखकर अल्लाह 40 साल तक अपने अजाब को टाल देता है। तुमने ने सवाब गुनाह पे जोत रखा है। बस अब्बा मरे, आजो जी देख भेज दो जी। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अलबत्ता अनकरीब हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। 5 चीज़ों में से किसी पे आजमा लें। कभी तुम्हें दुश्मन का खौफ या खौफ दे के आजमाएंगे, कभी तुम्हें भूख में आजमाएंगे, कभी तुम्हें तुम्हारी जानों में बीमारी सेहत दे के आजमाएंगे, कभी तुम्हारे फलों खेतियों में तुम्हें आजमाएंगे, कभी माल का फ़ायदा दे के नुकसान दे के आजमाएंगे। अगर माल में नुकसान आ जाए, औलाद दे के मैं डॉक्टर साहब की तरह वापिस ले लो, बस तुम सब्र करना। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और ज़ुबान से कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में मौजूद है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठे हुए हैं। घर के अंदर एक चिराग जल रहा है, तेज हवा आई, तेज आंधी आई, हवा ने चिराग की रोशनी को बुझा के रख दिया। रहमत आलम की जुबान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा जान हुजूर का चेहरा तक तक के कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये भी
بھی کوئی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، روشنی سے اندھیرے میں آ جانا بھی ایک مصیبت ہے۔ قدم قدم پہ تربیت فرمائی۔ جب شہزادے کا انتقال ہوا ہوگا، خبر آئی ہوگی شہزادہ دنیا سے چلا گیا، ماں نہیں رہی ہوگی، بھائی نہیں رہا ہوگا، سینے سے لگا کے چپ کر آ رہے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب آپ کے حلق میں تو میرے عزیزوں کم از کم مہینہ روٹی نہ اتری ہوگی، کبھی برتنوں کو دیکھ کے آنسو نکلتے ہوں گے، کبھی جگہوں کو دیکھ کے آنسو نکلتے ہوں گے، کبھی بستر اس کا خالی دیکھ کر رونا آتا ہوگا، کبھی بیوی کو چپ کراتے ہوں گے، کبھی آپ رونے لگ جاتے ہوں گے، کبھی وہ ناشتے کے بغیر اللہ اکبر بیٹھی ہوگی اور کہتی مجھے کوئی شے چنگی نہیں لگتی۔ صاحبزادہ بھی گھر سے نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، یار کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہ جب میں ہنستا ہوں تو میرا بھائی میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب صبر بڑی چیز ہے۔ آمنہ کے لال کا پیارا بیٹا حضرت ابراہیم کا جب دنیا سے انتقال ہونے لگا، 2.5 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ کو اطلاع ملی جویریہ کی گودی میں پلنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ جلدی جلدی تشریف لائے اور آ کر صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا۔ صاحبزادہ بھی آپ کے انتظار میں تھا، یوں کر کے حضور کی طرف نگاہ ڈالی، آمنہ کی لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ صاحبزادے نے آپ کا ہاتھ چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے موت زندگی برحق ہے لیکن تیری جدائی میں محمد سے برداشت نہیں ہوگی۔ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، آسمان کی طرف منہ کیا، انداز خطابت میں رض کر رہا ہوں، یا اللہ میرے منہ پر میرے منہ پہ کچرا ڈالا گیا، یا اللہ میں کبھی نہ رویا، طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، میرے اپنے میرے مخالف ہو گئے، یا اللہ میری خدیجہ رخصت ہو گئی، یا اللہ میرا چچا چلا گیا، یا اللہ میرا بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں، میں نے کبھی تیرے سے گلہ نہ کیا، گلہ تو آج بھی نہیں کرتا، یا اللہ تو نے مجھے دے کے واپس دے لیا، یہ صدمہ میں محمد سے برداشت نہیں ہوگا۔ گھر تشریف لائے، ماں ہوا کرتی ہے، 2 اللہ کی نعمتیں، اس میں سے ایک نعمت ماں بھی ہے، ایک باپ ہے۔ نعت خان نعت پڑھ کے ماں کی شان سناتا ہے، جو خود دادا پردادا ہوتا ہے وہ بھی رونے لگ جاتا ہے، وہ بھی اپنے پگڑی کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ ماں ہوا کرتی ہے، کیونکہ باپ تو ہمیشہ کاروبار میں دور رہا، ماں قریب رہی، کبھی کوک میں اٹھائے، کبھی گود میں اٹھائے، کبھی سینے سے لگائے، کبھی گندگی دھوئے، کبھی گندگی والے کپڑوں میں اٹھائے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میری ماں دنیا سے گئی، ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم ہر چیز آہستہ آہستہ بھولی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پرسوں ترسوں ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے، مصلی مانگا، میں نے پھٹا ہوا مصلی جس کے نیچے 2-3 مرتبہ کپڑا لگا ہوا وہ مصلی دیا، وہ یوں کر کے مصلی دیکھنے لگے اور میری طرف منہ کیا۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ ریشم کا بھی آپ کو دے سکتا ہوں، قالین کا بھی دے سکتا ہوں، لیکن یہ مصلی میں نے ماں کے مرنے کے بعد سنبھال کے رکھا، 2013 میں انتقال ہوا تھا، 12 سال مجھے اس وقت ہو گئے اور پتہ نہیں کب سے مجھے اللہ کی فضل سے مجھے امید ہے اور میرا ایمان ہے، اس مصلی پہ ماں تہجد پڑھا کرتی تھی، اس مصلی پہ میری امی نماز پڑھا کرتی تھی، تسبیح میری ماں کی میرے پاس ہے، میری ماں کی لینن کی جوتیاں میرے پاس ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے فخر ہے اللہ نے یہ دولتیں مجھے عطا فرمائی۔ دوسرا تیسرا دن اب تو بیمار ہوا، میرے بستر سے وہ چیزیں ہٹا دی گئی، لیکن جب بھی گھر جاتا تھا فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد تینوں چیزیں اپنے سر پہ رکھ کے اس طرح روتا تھا، اللہ اکبر۔ مصلی دیکھ کے ماں کا چہرہ سامنے آتا تھا، تسبیح دیکھ کے آپ سامنے آتا تھا، چھوٹی چھوٹی 6 نمبر کی لائلون کی جوتیاں دیکھ کے سامنے آتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ نقشہ اب بھی سامنے آ گیا، جب اتنا سا لقمہ ملائی میں ڈال کر، اماں کو ملائی روٹی بڑی پسند تھی، ملائی ڈال کر میرے منہ کو لگاتی، میں نے کہا امی میں کھا لیا، امی میں نے کھا لیا، لقمہ دے کے کہتی بیٹے یہ لقمے تجھے بڑے یاد آئیں گے، یہ لقمے تجھے ترسائیں گے، میرے بیٹے اس طرح تجھے لقمہ دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ رب اکبر کی قسم ماں ہوا کرتی ہے، لیکن ہائے بد نصیبی ہم نے ماں کو ماں نہ سمجھا، باپ کو باپ نہ سمجھا۔ اتنا سا بول ہے، اس بول سے ساتھ تو آسمان میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، زمین اللہ کی کانپنے لگ جاتی ہے، گرد پرند زریلے جانور بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس وقت جب بیٹا باپ کی طرف منہ کر کے کہتا ہے ابا تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے جزا سزا کی جگہ وہاں رکھ رکھی ہے۔ اگر سزا کی دنیا ہوتی، دنیا سزا کی جگہ ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ کب سے بندر و سور بنا دیتا۔
میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنی بھی تھوڑی سی فکر کرو، کم سے کم ماں کی دودھ کی دھاروں کا تو خیال کرو، اور ابا جان کا ریڑیاں اور تگاریاں اٹھانا، تیسری منزل سے چھلانگے مارنا، مزدوریاں کرنا، کم سے کم اس کا ہی حیا کر لو، خیال کر لو۔ خبردار زبان پہ بولنا لائیو۔ اور ماں تو ماں ہوا کرتی ہے جو اپنی چرپائی کے سرانے 4 بول لکھ کے چلی جاتی ہے، چند بچوں کو پالا تھا، جب جدا ہوتی ہے تنگ ہو جاتی ہے، چند بچوں کو پالا تھا، ایک ماں نے جتن سے ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ 22,000 کا لشکر، اللہ اکبر، یہ سے کم و بیش میں نے دیکھا نہیں، تاریخی بات ہے۔ کربلا میں کے میدان میں شاہ سوار کھڑا تھا، اللہ اکبر، کربلا کے اندر تاج پہننے والا، خون کی ندی میں اپنے خاندان کو لہلانے والا کھڑا تھا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جب حضرت قاسم کی شہادت کے بعد اپنا بیٹا علی الاکبر، جن کی عمر 18 سے 20 سال یا کم و بیش اتنی تھی، جب ان کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیجا، محترم دوستو بزرگوں، پیچھے پیچھے حسین جا رہے ہیں، آگے آگے شہزادہ جا رہا ہے، حسین کے قدموں کی ٹھک ٹھک آواز کانوں کے اندر آ رہی ہے۔ اچانک وہ آواز رکی، شہزادے نے مڑ کے دیکھا، علماء فرماتے ہیں سید نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے ہوئے تھے، اور ایسے کمر جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی ضعیف العمر بوڑھا کھڑا ہوتا ہے۔ علی اکبر نے دیکھ کے کہا، بابا کیا بات ہے کہ بوڑھے کب سے ہو گئے؟ آپ تو 22,000 یا 12,000 کے لشکر کے لیے اکیلے کافی ہو، آپ کی للکار تو زمین کو ہلا دیتی ہے، بابا جان بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ بیٹا بڑے بڑے بہادری دیکھی اور بڑے بڑے کاموں میں صبر و استقلال کا دامن پکڑا، لیکن بیٹے آج تیری جدائی نے میری کمر کو جھکا دیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ بیٹا تصور میں جا، کاش تیری جگہ میں ہوتا اور میرے جیسا، کاش میری جگہ تو ہوتا اور تیرے جیسا، اللہ اکبر، تیرا یہاں کھڑا ہوتا اور پتہ ہوتا واپس جائے گا، دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ میرے بیٹے بتا پھر تیرے دل پہ کیا گزرتی؟ یہ تو میرے عزیزو باپ کا بیٹے کے لیے مقام ہے، اور بیٹے کا باپ کے لیے۔ جب قافلہ مدینے کے اندر لوٹا پٹا واپس آیا تو امام زین العابدین 18 سے 20 یا کم و بیش 25 سال کا، داڑھی آدھی سفید یا ساری سفید ہو گئی، ام المؤمنین حضرت علی کی گھر والی، جب دیکھا شہزادے کو سواری پر، پتہ نہیں گھوڑے پہ تھے، پتہ نہیں میرے عزیزو خچر پہ، پتہ نہیں، ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہی کوئی نہیں، لیکن میں نے علماء کرام سے سنا، جب شہزادے کی داڑھی میں سفید بال دیکھے، اماں بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا، زین العابدین کو سینے سے لگایا، اللہ اکبر، میرے بیٹے کی اولاد زین العابدین جوان بھیجا تھا، چٹے بال کیسے کر کے آیا؟ کہ اماں جان میں نے علی اکبر کو کٹتے دیکھا، میں نے علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا، میں نے قاسم کو زمین پہ تڑپتے دیکھا، اپنے ابا کو اللہ اکبر تلواروں کے سائے میں سجدے کرتے دیکھا، اور تو اور اماں جان، میرا ابا جب نیزے کی اینی پہ چڑھا ہوا تھا اور بہن زینب کربلا کے میدان میں میرے ابا جان کا سر تلاش کر رہی تھی، اس وقت میں نے اشارہ کیا میرا ابا زمین پہ نہیں، میرا ابا نیزے کی نوک کے اوپر ہے، تو اس وقت میری بہن نے ایک جملہ کہا تھا، او لوگو، کوئی مصر کے قاریوں سے قرآن سنے گا، کوئی عرب کے قاریوں پہ رشک کرے گا، پھولوں کی سیج پہ تمہیں قرآن سنانے آئیں گے، اس قاری قرآن کو کیا لقب دو گے جو کٹنے کے بعد بھی نیزے کی اینی پر خدا کا قرآن سنا رہا ہے؟ اور دنیا کہتی ہے، آپ نہیں کہتے، دنیا کہتی ہے چھوڑو جی، وہ بھی صحابی کا بیٹا، یہ بھی صحابی کا بیٹا، ان پر بحث نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، نہ لعنت اللہ کو نہ رحمت اللہ، یہ علیحدہ میٹر ہے۔ اور آج بھی دنیا کبھی ڈنڈی مارتی ہے، الحمدللہ ہمارا ووٹ اور ہمارا حق، اور جتنے میرے علماء اکرام ہیں سب کا ووٹ حضرت حسین کے ساتھ ہے، میرے اللہ کے فضل و کرم، ایسی نہ کریں۔ یزید لاکھ نہیں 1 کروڑ پیدا ہو جائے، حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امیر معاویہ بھی نبی کا صحابی کاتب وحی ہے، وہ بھی شان علی اور مقام علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ہمارے سے ایمان پوچھیں، یہ ٹکے کے مولوی جو بیسے کرتے ہیں بیٹھ کر، بڑے علماء کی بات نہیں کرتا، جو داڑھی منڈا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر صحابی کو تنقید کا، آج کل بھی ایک کتا بھونک رہا ہے، میں کتا ہی اسے کہوں گا جو امیر معاویہ کے ایمان کو ہی نہیں مان رہا۔ خبردار، جب ایسے کلپ آئے ڈیلیٹ کیا، لعنت بھیجا۔ آپ کو بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں،
بحث اور اس کا مسئلہ اور اس کے حل تلاش کرنے کے لیے علماء کرام موجود ہیں. یہ جانے ان کا کام جانے. اپنی مسجد کے امام اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھو حضرت کی کا وہ آپ کو کہ بیٹھو چپ رہے ورنہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے میرے بچے. تاریخ ہے وہاں بھی لکھی, وہ بھی تاریخ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس حدیث تو ہے کوئی نہیں, کچھ نشانیاں ہیں حدیث پاک میں حضرت حسین کی شہادت کی, باقی تاریخ ہے. ان کی بھی کوئی لکھنے والا ان کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا, ہماری بھی لکھنے والا دے کے چلا گیا. فرق یہ ہے ان کے لکھنے میں صداقت نظر نہیں آئی, انشاءاللہ ہمارے والوں کے لکھنے میں صداقت ہی نظر آئی ہے. ہم حسین پر اتنا ظلم نہیں کرتے, بلکہ ہار جیت کا فیصلہ میرے عزیزو آج صاحبزادہ حافظ سعید مجید کی اللہ اکبر اصالہ ثواب کے پروگرام پر, خراج عقیدت کے پروگرام پہ ہار جیت کا فیصلہ نہیں کروں گا. اس کا فیصلہ تو 1450 سال بعد پہلے ہو گیا تھا, جب شام کے بازار میں سیدہ زینب اپنی بھابھی اپنی بیٹی اپنی بھتیجوں کے ساتھ آئی تھی. زین العابدین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے آ رہی تھی. اللہ اکبر. اس وقت میرے عزیزو بولنے والے نے بولا اور آپ کے کانوں میں اڑتی اڑتی بات پہنچی. کہنے لگا وہ عجیب کرسیاں لینے آئے تھے, حکومت کرنے آئے تھے. بلا حکومت اتنی آسان تھوڑی ہے, ان سے پوچھو کرسی کتنی مشکل ہے. کرسی بھی نہ ملی, سارا کنبہ ختم کر دیا, نام و نشانی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. آج کے بعد ان کا نام نہیں کوئی لے گا, آج کے بعد ان کا ذکر ہی کوئی نہیں کرے گا. اتنے میں میرے عزیزو شام کے بازاروں کی جو مسجدیں تھی وہاں سے اذان کی آواز آنے لگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جملے میں 2 دفعہ اس لیے بولوں گا, لوگ کہیں گے یہ تو غیر مقلد ہو گیا. اہل حدیث ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. سیدہ زینب کی چیخیں نکلی اتنی آواز سے کہ آپ کے آواز آپ کے کانوں نے سنی. امام زین العابدین نے چہرہ دیکھا, کما کیا بات ہے. فرمایا اس حرامڑی کی اولاد سے کہہ دے جو کہہ رہے کنبہ بھی کسا گیا اور کرسی نہ ملی, سیاست نہ ملی, رب اکبر کی قسم ہے اس کو کہہ دو اپنا بھوکنا بند کر. شہر تیرا ہے, گاؤں تیرا ہے, محلہ تیرا ہے, صوبہ تیرا ہے, علاقہ تیرا ہے, ملک تیرا ہے, مسجد تیری, مؤذن تیرا. دیکھ مؤذن نے جو اذان دی اس میں کس کے نانے کا نام آیا. اگر تمہارے نانے کا نام آیا تو تم جیت گئے, ہم ہار گئے. اگر کربلا میں شہادتیں دینے کے بعد اب بھی ہمارے نانے کا نام آ رہا ہے تو اے کوفے والے سمجھ لو اللہ کی قسم تم سارے ہار گئے, محمد کا گھرانہ جیت گیا. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اولاد. آپ حضرات ان کی تربیت بھی کریں, ان کے کردار کا, ان کے لباس کا. کبھی بچے سے غسل کے فرض سنے, تبلیغ میں تو 40 سال کی عمر سے غسل کے فرض سنتے ہو. آؤ جی آؤ بابا جی غسل کے فرض بتائیں. آپ کو 50 سال کے بوڑھے کو غسل کے فرض بتاتے ہوئے حیا نہیں آتی, 10 سال کے بچے کو کیوں آتی ہے, 10 سال کے بچے کے لیے کیوں آتی ہے. بیوی کو غسل کے فرض بتاؤ, اس سے پوچھو اگر تو میرے ساتھ ملاقات کرے گی, شرعی ملاقات کرے گی, یا تجھے ایام بیماری کے دن آ جاویں گے, بتا تو غسل کیسے کرتی ہے. جاؤ جا کے پوچھنا. یہ اپنے بچوں سے جو آپ کے بچے FA پڑھ رہے ہیں وہ کہ ابا تو پاگل تو نہیں ہو گیا. کہنا بیٹے عقل مجھے آج ہی آئی ہے, اگر تجھے غسل کے فرض نہ آئے تو میرا جنازہ بھی تیری لیے جائز نہ ہوگا, جمعہ نماز تراویح تو دور کی بات ہے. میرے بچے مجھے بتا اگر تجھے غسل ہو جائے یا تجھے غسل کرنے کے قابل ہو جائے, تیرے کپڑوں کا اگلا حصہ خراب ہو جائے اور تیری ابھی حرص بھی پوری نہ ہو, بتا تو نے غسل کرنا ہے کہ نہانا ہے, وضی کا, ودی کا اور منی کا. میرا عزیز ہو, میرے بھائی میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, ناراض نہ ہونا. یہ تینوں درجے ہیں, کس کے خارج ہونے پہ وضو کرنا چاہیے اور کس کے خارج ہونے پہ غسل کرنا چاہیے. یہ میری نئی نوجوان کو نسل کو پتہ کوئی نہیں. یہ بغلوں کے یہ نیچے کے بال کتنے دن کے اندر صاف کرنے چاہیے. حد 15 دن, حد 21 دن, 1.25 مہینے سے اوپر جانا نہیں چاہیے. میرے عزیزو دوستو بزرگو, یہ بات اگر میں کسی کو کونے میں لے جا کے بٹھاؤں گا لوگ کہیں گے بےہودہ ہے, لوگ کہیں گے اللہ اکبر اس کے اندر مردوں کی خواہش بڑھ رہی ہے. یہ مذاکرے آپ کو اپنے گھر کے اندر کرنے چاہیے. جو بیٹیاں ڈگری ہولڈر ہیں, لا کر چکی, سب کی بات نہیں کرتا,
انہیں بھی غسل کے فرائض سے واقف نہیں. ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی، جتنا تو اپنے نیکلس کا، جتنا تو اپنے کلپ کا، جتنا تو اپنی پتل کی انگوٹھی کا خیال کرتی ہے، اتنا ہی تو اپنی حیا کا خیال کرتی. رب اکبر کی قسم ہے، آج کے دور میں تیری شکل میں لوگوں کو رابعہ بصریہ نظر آتی. اللہ اکبر. او لوگوں، ہم مال کے پیچھے پڑے، او لوگوں ہم کوٹھی سونے چاندی کے پیچھے پڑے، او لوگوں مجھے مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے. ہندوستان کا دارالعلوم دیوبند کا مدرس ہے، خاندان کے اندر شادی آ گئی. آپ نے مدرسے کے اسباق پڑھا کر فارغ ہو کر آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا تیار ہو جاؤ، نقاب اوڑھ لو، برقع پہن لو، اور بیل گاڑی تیار کی. اس وقت بیل گاڑی ہوا کرتی تھی، اونٹ گھوڑے ہوا کرتے تھے. بیل گاڑی تیار کی، چاروں طرف پردہ ڈال دیا اور عزت دار گھرانے کی عورتوں کو بٹھا دیا. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب گھر سے گاڑی دور بیل نکل گئی تو اللہ والے آگے آگے گاڑی چلا رہے ہیں، چٹے بال ہیں، چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے آ کے گھیر لیا، چوروں کی جماعت نے آ کے گھیر لیا. اللہ والے کو پتا تھا یہ مال کے چکر میں عزت جان بھی لے جائیں گے، وہیں روک دیا. فرمایا میری بیل گاڑی سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے ہو. فرمایا تمہیں مال چاہیے میں تمہیں دوں گا، تمہیں سونا چاندی چاہیے میں تمہیں دوں گا، تمہیں پیسہ چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن خبردار یہ وہ عزت دار عورتیں ہیں جن کو دن کے اجالے نے بھی کبھی نہیں دیکھا ہے. یہ بڑی غیرت والی عورتیں ہیں، ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. ان کے اللہ اکبر آنکھوں میں اس غیرت کا حصہ جو اللہ نے غیرت سیدہ عائشہ کو عطا فرمائی تھی، وہ حیا کا پردہ ان کے پاس موجود ہے. جو حیا کا پردہ اللہ نے خاتون جنت کو عطا فرمایا تھا. اپنے خطیبانہ انداز میں رض کرنا ہو. جب یہ باتیں ہوئی چور کہنے لگے اللہ اکبر، ہمارے میں مزاحمت ہی نہیں کرنی پڑ رہی، جو بابا مال دے رہے لے جو. اندر سے گٹھڑی باندھی اور بیٹیوں کو کہا چوروں سے وعدہ کیا کوئی چیز نہ چھپانا، تاکہ چور مجھے قیامت کے دن سفید بالوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کر دیں. یہ وعدہ خلاف ہے. یہ سارا سمار، گلے کار، انگوٹھی کانوں کی بالیاں ساری کی ساری دے دو. اللہ اکبر. میں نے چوروں سے وعدہ کیا ایک چیز بھی اپنے پاس ہی رکھوں گا. جب ساری کی ساری میرے عزیزوں چیزیں دے دی، چور لے کے چلے گئے. پیچھے سے جب آپ بیل گاڑی کو لے کے چلے تو اندر سے رونے کی آواز آ گئی. آپ نے گاڑی کو روکا، پردہ اٹھا کر اندر جھانکا. کیا ہوا؟ سونے کے جانے پر، پیسے کے جانے پہ آنکھوں میں آنسو آئے. کہا بنانا ادھیڑ تیری عمر ہے، بوڑھا ہو گیا، بال تیرے سفید ہو گئے. میں نہیں چاہتی کہ چور تجھے اللہ کے دربار میں وعدہ خلاف کہے، چور تجھے اللہ کے دربار میں شرمندہ کرے. فرمایا کیا ہوا؟ کہ ابا جان ہپڑ دبڑ میں، گھبراہٹ میں، چوروں کی ڈر کی وجہ سے کوکا تو دے دیا، بالیاں دے دی، یہ پتلا سا چھلا انگلی میں رہ گیا. ابا جان ہمیں اللہ کے حوالے کر، چوروں کو تلاش کر، یہ چھلا چوروں کو دے کے آ جا. مفتی لطف اللہ سہارنپوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا او لوگوں، میں نے مال کسی قابل نہیں بنایا، لیکن اولاد کو میں نے ایسا بنا دیا جو میری قبر کی بھی وارث بن جائے گی، جنت کی بھی وارث بن جائے گی. اپنی بیل گاڑی کی رسیوں کو چھوڑا، دوڑے گئے، چوروں کے پیچھے کیے. چور سمجھے آگے پولیس والے آ گئے. فرماؤ بھائی چورو، تمہاری امانت تمہیں واپس کرنے کے لیے آیا. جب آگے پہنچے تو میں نے کہا تھا وعدہ خلافی نہیں کروں گا، میری بیٹی کے ہاتھ میں چھلا رہ گیا، یہ لے لو تاکہ قیامت کے دن تمہاری وجہ سے، اس چھلے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہو. جب آپ واپس اپنے اہل و عیال کی طرف مڑنے لگے تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی. چوروں کا سردار گٹھڑی لے کے کھڑا تھا. کہا بابا جی بس آخری چوری تھی، معاف کر دو، آج کے بعد چوری نہیں کریں گے. آگے ہاتھ بڑھا تو اللہ کا ولی ہے، ہمیں چوری سے توبہ کرا، گناہوں سے توبہ کرا. مفتی لطف اللہ سہارنپوری اپنے مال کی گٹھڑی کو لے کے واپس آئے. چلتے چلتے مڑ کے دیکھا کہ بھائی کس چیز نے تمہاری راہ بدل دی، کس چیز نے تمہیں بدل کے رکھ دیا، تمہاری سوچوں کو، تمہارے نظریوں کو، تمہارے رستوں کو کس نے بدل کے رکھ دیا. پتہ ہے یارو، چوروں کا سردار کہنے لگا کیوں نہ بدلتے، جس کا غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا محمد الرسول اللہ کتنا سچا ہوگا. آج ہماری وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تنقید آمنہ کے لال پہ اٹھتی ہے، کردار ہمارا بھیڑا، لوگ سیدنا صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں، صورت سیرت ہماری بھیڑی، لوگ امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں. اپنا کردار سدھار لو خدا کی قسم، اور اہل علم کی جوتیوں میں بیٹھو. کسی مائی کے لال کی میں جرت نہیں ہوگی وہ صحابہ کے بارے میں منہ کھول سکے. میرے مولیاں دا بگاڑ، مولیاں دا بگاڑ.
محرم الحرام میں کالے کپڑے مولویوں نے پہنائے، رقصے کے اوپر جو میرے عزیزو تماشے بازی ہوتی ہے مولویوں نے کہا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، جو میرے عزیزو ایک قوم کی تشبیہ اختیار کرتا ہے، رنگ بھی ویسا، ڈھنگ بھی ویسا، ہاتھ اور انگلیوں کے نشان بھی ویسے، اللہ اکبر، نتیجہ کیا نکلا؟ تم نے حسین کے سوگ میں کالے کپڑے پہنے، بیٹیوں نے باپ کے سوگ میں پہننا شروع کر دیے۔ ہندوانہ رسم ہے، چٹے جوڑے بیٹیاں پہن کر عورتیں ماں کی میت پہ آتی ہیں اور وہی چٹے جوڑے پہن کے قرآن خوانی کے اندر آتی ہیں۔ ہائے تمہیں عائشہ کا کردار پسند نہ آیا؟ پچھلے سے پچھلے سفر پہ تھے جب آپ میرے عزیز و سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی طرف آپ کو جب زیارت کے لیے لے کے جاتے ہیں، آپ ڈرائیور سے کہنا، گاڑی والے سے، اس رستے سے نہ لے کے جا، اس رستے سے لے کے جا جب مدرسہ دارالفرقان آتا ہے۔ جب ہماری گاڑی وہاں سے گزری، علماء ہمارے ساتھ تھے کہ مولانا آپ نے مسجدوں میں محراب دیکھے، کبھی مدرسے میں محراب دیکھا؟ ہم نے کہا نہیں دیکھا۔ کہ یہ مدرسہ ہے قرآن کا مدرسہ، یہ محراب بنا ہوا۔ کہ میں نے کہا یہ محراب کیسے بنا؟ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو آپ کی صاحبزادی کے کپڑے کیسے تھے؟ زندگی سادگی کے اندر گزار دی، پیمند والے لباس کے اندر گزار دی۔ مولانا صاحب عیسائی اور اس یہودی آئے اور حضور کی خدمت میں منافقین بھی آئے اور کہا جی اپنی بیٹی کو ہماری عورتوں میں بھیج دو تاکہ رب کا فرمان سنائے گی، اللہ کا قرآن سنائے گی۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیج دیا اور کپڑوں پہ پیمند۔ اور یہودی عورتوں کی سازش تھی، ہم زیور سے کپڑوں سے آراستہ ہو کر نبی کی بیٹی کے کپڑوں کے پیمند پہ انگلی اٹھائیں گے۔ جبرائیل دوڑے دوڑے آئے کہ یا رسول اللہ پتہ ہی ان کے دل کے اندر کیا سازش ہے، یا آپ کی بیٹی کو کپڑوں کی وجہ سے اللہ اکبر آپ کی بیٹی کی عزت کو جھکانا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں جنت سے فاطمہ کا جوڑا لے کے آیا، جلدی جائیے، جلدی بھیجیے، اپنی فاطمہ کو رکوائیے، پہلے جوڑا پہنائیے، جیسا ماحول ویسا جوڑا پہن کے جائے گی۔ تو اما فاطمہ اس جگہ چلی گئی تھی، اللہ اکبر، وہ جگہ جہاں آج محراب بنا ہوا اما فاطمہ نے وہاں اپنا جوڑا تبدیل کیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے میرے عزیزوں بات سنو، اگلی بات کا جواب آپ سے لوں گا۔ اللہ اکبر، جس کے کپڑے پہ پیوند لگے اور دنیا انگلی اٹھائے رب برداشت نہیں کرتا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھ گئے، قیامت کا دن ہوگا، عرش عظیم سے آواز لگے گی، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، او میرے نبیوں، او جی میرے ولیوں، سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کرو یا آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ او لوگوں، اللہ بھی حیا والا، اللہ کا نبی بھی حیا والا، جبرائیل بھی حیا والا، فرشتے بھی حیا والے، نبی کی آل بھی حیا والی، نبی کے اصحاب بھی حیا والے۔ رب اکبر کی قسم، او زینب کی چادر اڑانے والوں، او زینب کی چادر کا پرچم بنا کر زینب کو اللہ اکبر سرے بازار میں ننگا کرنے والوں، معذرت کے ساتھ اس کی ماں فاطمہ الزہرا کا مقام ہے، جب پل صراط سے گزرے گی اللہ اپنے بندوں کی نظروں کو جھکا دے گا۔ جس عورت کے پردے پر اللہ قیامت کے دن ولیوں کی نگاہ نہ پڑنے دے، اس کی بیٹی کا پردہ کربلا میں کیسے اجاڑ سکتا ہے؟ میرا ایمان ہے، میرے علماء اکرام تا اس کی تائید کریں گے، رب اکبر کی قسم، آل رسول کے کپڑے اترتے، آل رسول کے سینے کھلتے، آل رسول کی بیٹیوں کے دوپٹے اڑتے، خدا کی قسم زمین پہ زلزلہ آ جاتا، کہیں آسمان زمین پہ نہ گر جاتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ عام عورتیں نہیں ہیں، آل رسول ہے، یہ محمد کے گھرانے والے، یہ وہ زینب ہے جس کے پردے کو آپ اعلان کرتے ہو۔ یہ زینب تو رحمت عالم کی گودی میں سیر کیا کرتی تھی، آمنہ کے لال کی گودی میں رہا کرتی تھی۔ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا اونٹ کی سواری کرے گی۔ اماں نے یوں دیکھا، اماں فاطمہ رونے لگی، یا رسول اللہ ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ حسن حسین بھی آئے، اماں زینب جی نانا جی اونٹ کی سواری کریں گے۔ آپ سجدے کی حالت میں چلے گئے، جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ویسی تشبیہ بنائی، اپنے بچوں کو پوتوں نواسوں کو اللہ اکبر اپنے اوپر بٹھایا اور اونٹ کی چال کی طرح کمرے میں چلنے لگے۔ ماں رونے لگی، آپ بار بار سر اٹھا کے پیچھے دیکھتے اور مسکرا کے کہتے بیٹو بتاؤ اونٹ کی سواری میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رب اکبر کی قسم، نانا جی نے اپنے دوست پہ بٹھائے، نانا جی نے اپنی بغلوں میں چھپائے، نانا خطبہ چھوڑ کر ممبر پر آ کے گئے، ان ابنی ھذا اللہ، او لوگو یہ میرے بچے سردار ہے، اللہ اکبر، یہ میرے بچے
بچے دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئیں گے۔ رب اکبر کی قسم اتنا ظلم نہ کرو، کربلا کا واقعہ ہوا ہے لیکن اللہ کی قسم عورتوں کی چادریں پامال نہیں ہوئی ہیں، اللہ کی قسم زینب کے سر سے پردہ نہیں اترا۔ میرے محترم دوستو، اگر پردہ بھی اڑ جاتا، پردہ بھی اجڑ جاتا، پھر حسین کے کربلا میں جانے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ کتنا کربلا کا میدان ہے، میں خود بنفس نفیس 2022 میں 5 دن وہاں رہ کے آیا کربلا کی مسجد میں۔ میرے عزیزوں میں نماز پڑھتا تھا، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری مولانا قاسم کراچی والے 17 کے قریب علماء دنیا دار تھے، میری گھر والی بھی تھی۔ یقین جانو کربلا کے میدان میں حضرت حسین، بعض کہتے ہیں وہاں قبر ہے، بعض کہتے ہیں سر ہے، بعض کہتے ہیں دڑ ہے، لیکن قبر کی تشبیہ بنا رکھی۔ میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، میں نے کہا حسین، میں نے مخاطب کر کے حضرت حسین سے پوچھا، حسین بتا کربلا میں کیا کھویا، کربلا میں کیا پایا؟ تو میرے عزیزو تصورات کی دنیا میں لگا، ایسے آواز آئی کہ خیمے کے اندر پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا۔ اور لوگوں، علی اکبر علی اصغر پورا کلبہ کٹا دیا، زینب نے خیمے میں پردہ بچا لیا اور حسین نے تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا لیا ہے۔ میرا ایمان یہ، رب اکبر کی قسم قیامت آ سکتی ہے، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا اور تلواروں کے سائے میں حسین تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا تیمم خاک سے ہووے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ملا کیا امت کو پیغام دے کے گئے، لہو کی موج میں ڈوبے جو بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ کیوں نہ ہوتی علی بابا نبی نانا، اللہ اکبر شرافت ہو تو ایسی ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ان بیانات کا مقصد یہ، عرض کرنے کا مقصد یہ، اللہ کرے ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، ان کی جوتیوں کی خاک بھی بن جائیں گے، نجات ہو جائے گی۔ آج میرا عزیزو، ذکر رسول سے، فکر حسینی سے، کربلا کے شہداء، بدر احد کے شہداء سے، آج میرے عزیزو ان کی زندگی شہادت سے سبق لے کے جاؤ۔ دنیا کے اندر رہیں گے، ایک شاعر کا شعر یاد آیا، کس انداز سے رہیں گے؟ اللہ اکبر، کیا دنیا کے اندر اللہ اکبر رہیں گے؟ اللہ غنی کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میرا کردار، میرا کاروبار، میری صورت یہ نہ ہو، میری سیرت یہ نہ ہو کہ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی رکاوٹ ہو جاوے، لوگ میرے کردار کاروبار کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ حضرت امام زین، آخری بات، حضرت امام زین العابدین کا بیٹا حضرت امام جعفر صادق میرے عزیزوں مسجد میں بیٹھے، زارو قطار رو رہے، زارو قطار رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا، او نبی کے بچڑے، آل رسول کے چشم و چراغ، تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ فرمایا ہمارے سے میزبانی کا حق ادا نہ ہو سکا، ہمارے سے میزبانی کا حق ادا نہ ہو سکا۔ دادا کربلا کے میدان میں پتھر کھائے، پردادا کربلا کے میدان میں پتھر کھائے، اللہ اکبر۔ ابا کربلا کے میدان میں اپنا زخم چھلنی، اپنا جسم جلنی کروائے، اور دادا کوفے کی جامع مسجد میں اپنی گردن کٹائے، اور بھائی میرے عزیزو دنیا سے چلا جائے۔ اور کیا کہہ رہا اس خاندان کا چشم و چراغ کہ ہمارے سے صحیح طریقے سے مہمان نوازی نہ ہو سکی۔ کسی نے کہا پانی میں روٹی میں کس میں کمی آئی؟ کہا نا، نانے کی امت مہمان تھی، ہم سارے میزبان تھے، ہمارے ہوتے ہوئے نانے کی امت بغیر کلمے سے جہنم میں جا رہی ہے، ہمارے سے میزبانی کا حق ادا ہی نہیں ہو سکا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سردار امت کا اعزاز یہ تھا، خود بھی جہنم سے بچتے، دوسروں کو بھی بچانے کا ذریعہ بنتے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، وقت بڑا مختصر، ہم نے سفر لمبا کرنا ہے، یقین جانے میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات کو رحمت عالم کے قدموں میں لے جاؤں اور اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں لے جاؤں، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کا لال ہماری شفاعت بھی کرے، حوض کوثر سے پانی پلائے۔ تاریخی بات ہے، علماء کرام سے سنا،
آل رسول کا اخلاق کیا تھا، نبی کے یاروں کا، نبی کے اصحاب کا، آپ کی اولاد کا اخلاق کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جب نانے کے کردار کو دیکھا تو کہنے والا کہہ گیا لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ہے جئی ہوئے۔ میرے عزیزو کٹن لاتا مسلح تے کھلوتیاں پیر سج جاول خدا کے نہ جاگ اتنا عبادت ہے جئی ہوئے۔ محترم دوستو بزرگوں، ان کا کردار کیا تھا سنا ہے علماء اکرام سے۔ یہ کوئی حدیث کی بات نہیں کہ اس کو بیان کرنے پہ کفر کے فتوے لگ جائیں گے اور نہ کروں تو میرے ایمان میں ترقی نہ ہوگی۔ تاریخی بات یا حضرات سے عرض کر رہا ہوں، جب مختار سقفی کی فوجیں مالک اشتر کی قیادت میں قاتلان حسین کو تلاش کر رہی تھی تو جس نے حضرت حسین کے تیر مارے تھے سر قلم کیا تھا کوئی تھا میرے عزیز و باز کہتے ہیں شمر الجوشن تھا۔ یہ اپنے آپ کو بچاتا 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 آل رسول کے محلے میں چلا گیا۔ اتفاق سے دوڑ دوڑ کر رات کے اندھیرے میں اس کی زبان باہر نکل آئی اور پیاس کی وجہ سے کانٹے چبھنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک دروازے پہ دستک دی، پردہ ہٹایا، دیکھا ایک مرد قلندر اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے آنسوؤں کے ساتھ سجدوں میں مسلح کو میرے عزیزوں تر کر رہا ہے اور رو رو کے اللہ کو منا رہا ہے۔ دروازے پہ دستک دے کے کہنے وہ ہو بھائی عبادت بعد میں کریو، پانی کا گھونٹ تیرے دروازے سے مل جائے گا، میری زندگی بچ جائے گی۔ آپ نے مسلح چھوڑا اور پیالہ پانی کا بھرا اور بھر کر میرے عزیزوں باپ کے قاتل کو پلا دیا۔ پتہ یہ کون تھا؟ امام زین العابدین تھا جس نے باپ کے قاتل کو پانی کا پیالہ پلایا۔ جب آواز کانوں میں پہنچی تو کہنے لگے یہ وہی آواز تھی جو کربلا کے میدان میں گونج رہی تھی کہ حسین بچ کے نہ جائے، ادھر سے وار کرو ادھر سے وار کرو۔ اور میرے عزیزوں جس کے گھر کا پانی پیے 100 سال بعد یاد آ جاتا ہے، اور جو میرے عزیزوں کوئی کسی پہ بہتان لگائے یا کسی کو میرے عزیزوں تنگ کرے وہ مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتا۔ اور زین العابدین جیسا بچڑا، حسین جیسا ابا جب پانی کا پیالہ دیا تو کچھ سکون آیا شمال جوشن کو۔ میرے عزیزوں کہنے لگا میاں ایک اور گلاس پلا دے، پتہ نہیں تیرے ہاتھوں کے اندر مزہ یا پانی کے پیالے میں پانی میں مزہ۔ جب آپ پیالہ لے کے آگے جا رہے تھے، آگے کربلا کے منظر پر حسین شہیدوں میں نظر آیا، زینب روتی نظر آئی اور بھائی کربلا کے میدان میں خون میں رنگین ہوتے نظر آئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، آواز بھی ہلکی ہلکی آنے لگ گئی۔ جب دوسرا پیالہ لے کے آئے ہچکیاں بند گئی اور پانی پیش کیا، اچانک علماء فرماتے ہیں چہرے سے کپڑا ہٹ گیا۔ شمر نے یوں کر کے امام زین العابدین کو دیکھا کہ تو وہی بیمار ہے نا، اللہ اکبر، جس کے باپ کے ہم نے ٹکڑے بھی کر دیے تھے، گلے پہ چھرے پھیرے تھے اور ہمیں چین نہ آیا، ہم نے سر اتار کے نیزے پہ رکھا تھا۔ کہا ہاں بھیا میں تجھے اس وقت پہچان گیا تھا جب تو پہلی مرتبہ پانی مانگنے آیا تھا، کہ پھر پانی کیوں پلایا؟ سن کے جانا یہاں، اور اس بات کا جواب اپنے مزاج سے، بھائی سے بات کرتے ہوئے، ساس سسر سے بات کرتے ہوئے، اپنے گھر اور اپنے محلے میں اپنے گاہکوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا زین العابدین ہمارے منہ پر بڑو ناراض نہ ہونا، میرے منہ پر کیسا تماچا مار کے گیا کہ تو عالم ہو کر بد اخلاق ہے، ہم محمد کے غلاموں کا کربلا میں کٹ کے اخلاق دیکھ۔ جب کہا او میاں تو جانتا بھی ہے تیرے باپ کا دشمن، تیرے باپ کا قاتل، پھر تو مجھے پانی پلاتا۔ جواب کیا ملا؟ دیش تیرا تھا، حکومت تیری تھی، پیاسے ہم تھے، پانی پلانے والے تم تھے، ہم نے پانی مانگا، چھوٹے بھیا کو آگے کیا، تم نے پانی کی جگہ ہمارے پر تیر برسائے، یہ تیرے خاندان کی ریت ہے۔ قاتل باپ کا دروازے پر آیا، حکومت ہماری، رعایا ہماری، ہم نے باپ کو، باپ کے قاتلوں کو پانی پلایا، یہ میرے نانے محمد الرسول اللہ کے خاندان کی ریت ہے۔ میں میرے محترم دوستوں بزرگوں پھر مجھے کہنا پڑے گا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ نکلو میرے دوستو اللہ کے راستے میں اور دین سیکھو، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں، اپنے بچیوں کو دینی ماحول میں، اور خود بھی اپنے کاروبار میں سے تھوڑا وقت نکالو، اللہ کا دین اپنی گھر والیوں کو تھوڑی دیر کے لیے مدرسے میں سیکھو، بھیجو۔